کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات جی لکھنے والے غوث اعظم کے پوتے جی کیا لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک صحابی رہتے تھے، خوبصورت و حسین، اچھا گورے چٹے، ہاں لمبے چوڑے قد کے، اللہ کی توفیق سے ہوا نکاح، بیوی بھی بڑے قبیلے کی خوبصورت و حسین، اللہ نے دی اولاد، گورا چٹا، باپ اور ماں کی طرح خوبصورت و حسین، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک اور اولاد ہوئی، افسوس گندمی گہرے رنگ کی، کالے رنگ کی، سانولی، محلے میں باتیں چلی، گھروں کی دیوار سے نکل کر چوراہے سے نکل کر لوگوں کے محفلوں میں آئی کہ ان کی بیوی بالائی کے اعتبار نہیں، اس کی بیوی خیانت دار ہے، امانت دار نہیں، بد کردار ہے، اس نے شوہر کے ساتھ امانت میں خیانت کیا، اس لیے دیکھیے پہلا بیٹا تو ماں باپ کی طرح ہے، دوسرا نہ ماں پہ گیا نہ باپ پہ۔ اب جب محلے میں بات پھیلی، کچھ دن گزرے، بچہ چل کے باہر آنے لگا تو لوگوں میں اور کھلبلی مچی، تو سارے لوگوں نے چوک و چوراہوں پہ گفتگو شروع کی۔ رسول اللہ کا صحابی نکل کر فوراً رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے، میرے دو بچے ہیں، ایک میاں بیوی کی طرح خوبصورت و حسین، ایک سانولے رنگ کا کالا کلوٹا، تو یا رسول اللہ کرم کیجئے، بتائیے وہ بیٹا میرا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں تیری بیوی بد کردار ہے، امانت دار نہیں، خیانت کرنے والی ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا، سرکار کرم کیجئے۔ میں کہوں گا صحابی یہ راز کی باتیں ہیں، یہ پردے کی باتیں ہیں، رسول کیا بتائیں گے؟ تو کیا سمجھتا ہے رسول کو علم غیب ہے؟ صحابی مسکرا کے کہے گا تو نہیں جانتا میں صحابی ہوں، کسی خطے کا وہابی نہیں ہوں، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ غیب کی خبریں نبی دیا کرتے ہیں، یہ غیب بتانے والے جانتے ہیں یہ بیٹا میری نسل سے ہے یا نہیں ہے۔ سرکار مسکرائے کہ گھر جا، بیوی بچے لے کے آ، میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ صحابی گھر گئے، بیوی بچوں کو لے کے آئے، بیوی عورتوں کے مقام پہ بیٹھ گئی، صحابی سامنے بیٹھے، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کی عمر سامنے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ کو کہا سرکار یہ صاحبزادے ہیں، فیصلہ فرمائیے، کرم کیجئے، میرا بچوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بیوی امانت دار نہیں، میرے دل میں بھی شک و شبہ چل رہا ہے، سرکار ذرا فیصلہ جلدی سے کر دیں۔ رسول مسکرائے، سلمان فارسی کو بلوایا، سلمان میرے گھر جاؤ، میری شہزادی کو کہو میرے دونوں بیٹوں کو جلدی سے میرے پاس بھیج دیں، میں ان سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، میں ان سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صحابی سلمان فارسی اٹھے، جلدی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر چلے گئے۔ گھبرائیے گا نہیں، علی علیہ السلام ہیں، حسین علیہ السلام ہیں، حسن علیہ السلام ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اس لیے کہ یہ گھر والے ہیں۔ اب اس کی میں علمی مثال کیا دوں آپ کو کہ اصول الشاشی کا خطبہ پڑھ لو، بخاری مسلم پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، اصول پہ بات کر لو، امام جوینی نے جو لکھ دیا اس کو وصول پہ اور روایت و درایت پہ پرکھو۔ اتنی بات نہ کہہ کے ایک بات کہہ دوں، سنبل میں جہاں بھی مدرسہ ہوگا مدرسے میں چلے جانا، ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑنے کے بعد کہنا کل کی محفل میں اس سے پڑھواؤں گا نا، تو مولانا اس کا اعلان کر دو، تو حضرت کہیں گے آج بدر عالم سلمہ نعت پڑھیں گے، تو کہیے گا مولانا یہ سلمہ کیا ہے؟ تو کہیں گے سلمہ کا مطلب ان پہ سلامتی ہو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، مہمان رسول ہے، تو چندے کے بنائے ہوئے مدرسے میں رہنے والا مہمان رسول ہے، اس لیے سلمہ کہلائے، اور نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا، نبی کا لحاف سے محظوظ ہونے والا، خود جو حسین نبی کا بیٹا ہو وہ اگر علیہ السلام کہلائے تو تکلیف کیوں ہوتی
یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ جب مدرسے میں زکات کے پیسوں پر پڑھ کر کھا کے بڑا ہونے والا سلمہ ہو سکتا ہے تو جن پہ زکات و صدقات حرام ہے وہ سلمہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے نا، اس میں کون سی آپ کے پاس میں جو ہے مشقی دلیلیں دے رہا ہوں کہ آپ کو دلیل یاد نہیں رہی ہوگی؟ سامنے کی بات ہے، ایسے پوچھے گا ایسے جواب آ جائے گا، ہے نا؟ تو جواب وہی مانگیے جو ان سے نکلے، انہی کے جواب میں ہمارا جواب موجود ہو، الگ سے جواب نہ ڈھونڈیے، اس لیے کہ زمانہ چلا گیا جواب دینے والا، وہ اور لوگ تھے جو دلیل سن کے مان لیتے تھے۔ عزیزان ملت، سامنے کی دلیلیں ہیں یہ، ہم علیہ السلام کہتے ہیں نہ مانیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، علمی اختلاف رکھیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، خبردار علم کے لیول سے گریے مت، ورنہ اس کیٹیگری میں آئیں گے جو میں نے بیان کر دیا۔ جی علم سے رکھیے اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کہیے کوئی بات نہیں، ہم تو کہیں گے اس لیے کہ سلامتی ہم پہ ان کے صدقے میں آتی ہے، جن کے صدقے میں سلامتی ملے وہ علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، سرکار یہ 2 بچے ہیں، وہ بیوی ہے، فیصلہ کیجئے جلدی سے۔ سرکار مسکرائے، مسکرا کے کہا ٹھیک ہے، حسن و حسین کو جاؤ بلا کے لاؤ۔ سلمان گئے حسن و حسین کو بلانے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، فضہ نے دروازہ کھولا۔ فضہ وہ لونڈی ہے جو آئی ہے ملک حبشہ سے، جی، نام میسون تھا، جی، رسول اللہ علی نے فضہ نام رکھ دیا، جی، ہے نا؟ اب اس کی کہانی میں کیا جاؤں کہ کس کہاں سے آئی، اس کا تعلق کیا ہے، اور وہ شہزادی تھی، اس کا بھائی بھی آیا تھا جسے قمبر کہتے تھے، وہ شہزادہ تھا، علی کے قدموں میں آ کے کہتا علی جس کا تم جیسا بادشاہ ہو وہ کہیں اور نہیں جاتا، میں سمجھ گیا یا علی تجھ سے وہی پیار کرے گا جو شہزادہ ہو، حرامزادہ نہیں۔ تو شہزادوں سے امید لگائیے کہ علی سے پیار کریں گے، ان کو علی اچھا لگے گا، حرامزادوں کو نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی سلمان فارسی شہزادوں کو لے کے دروازے پہ آئے، رسول ازراہ شفقت و محبت کھڑے ہو گئے، حسنین کا استقبال کر لیا، گود میں لے لیا۔ صحابہ دیکھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے، وہ صحابیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے بٹھایا دائیں بائیں، کبھی حسن کو چومے کبھی حسین کو چومے۔ دیکھیے اسپیڈ میں تقریر ضائع ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے تقریر محفوظ ہوتی ہے۔ کھیت میں کیا ہے، جوتائی کرنے کے بعد اگر آپ نے بیج ڈالا تو اب پانی ڈالیں گے تو تیز نہیں ڈالیں گے، دھیرے دھیرے، تاکہ پانی پھیلے، بیج بہے نہیں۔ اور آپ نے لگا کے ٹلو موٹا والا پمپ لگا دیا، سارے بیج بہ کے ایک طرف۔ ہماری تقریروں کا یہی حال ہے، سارے بیج کنارے لگے ہوئے ہیں، کھیت خالی ہو گیا سب کا سب۔ یہ حسین کی محفل ہے، یہاں کنارے نہیں لگنے دیں گے، یہاں سچائی ہوگی، اس لیے آہستہ آہستہ سنیے تھوڑا سا اور برداشت کر لیجئے اس بات کو۔ کیا ہوا، حسنین کو رکھا، کبھی حسین کو چومے کبھی حسن کو چومے۔ اچھا چومتے تو اچھی بات ہے، ہر نانا نواسے کو چومتا ہے، ہر دادا پوتے کو چومتا ہے، ہر باپ بیٹے کو چومتا ہے۔ رسول چومتے بھی تھے اور رہ رہ کے حسین کو سونگتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ کہ جب سونگنے لگے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے شوہر نامدار، اے مالک و سرتاج، آپ حسین کو چومتے کیوں ہیں، حسن کو اور زہرا کو چومتے کیوں ہیں؟ کہا عائشہ جب میں جنت میں گیا اور جنت کی سیر کی تو جبریل نے ایک سفید رنگ کا مجھے سیب دیا تھا پھل، میں نے اسے کھایا، جو اس پھل میں خوشبو تھی، جب جب مجھے اس خوشبو کی یاد آتی ہے میں کبھی حسین کو سونگتا ہوں، کبھی زہرا کو۔
حسنین وہ ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول چومتے بھی رہے سونگتے بھی رہے۔ جب چوم اور سونگ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کا جی جو ہے بھر گیا تو آپ نے شہزادے کو اٹھایا اور کہا سلمان لے جاؤ گھر میں چھوڑ کے۔ سلمان نے دونوں شہزادوں کو لیا، وہ گھر کی طرف بڑھے، صحابی پھر کھڑے ہوئے، سرکار پلس ریٹ بڑھ رہا ہے۔ جی میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، پلس ریٹ بڑھ رہا ہے، ہارٹ پلپٹیشن تیز ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، اختلاج قلب بڑھ رہا ہے، جی گھبرا رہا ہے، سرکار جلدی فیصلہ کیجئے، یہ دونوں بچوں میں سے یہ ہم پر گیا ہے، یہ ہم پہ نہیں گیا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، مجھے یہ بیوی پہ شک ہے، تو فیصلہ کیجئے نا آپ، یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ رسول نے غصے سے دیکھا جلال کے ساتھ، کہا صحابی خبردار اپنی بیوی کے پاک دامنی پہ الزام نہ لگانا، وہ دیکھ پاک دامن صاحب امانت عورت ہے، وہ امانت دار ہے۔ کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، مانا، دیکھا نہیں اللہ کو مانا، آپ نے کہا دوزخ ہے جنت ہے مان لیا، آپ نے کہا قبر ہے حشر ہے مان لیا، آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہے مان لیا، تو ہم تو مان گئے کہ ہمارا ہے۔ یہ محلے میں جو لوگ باتیں کریں گے ان کے لیے کوئی دلیل دے دیجیے۔ تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں سنو نہیں دیکھا نہیں، میرے شہزادے آئے تو تیرے شہزادے